بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی ارشاد اللہ سر جعفری۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لیکن یہاں تو سینکڑوں ایجنٹس اور کرمنلز ایسے ہوں گے جو میک اپ میں رہتے ہوں گے۔ ہم کن کن کو چیک کرتے پھریں گے اور اس مشین کی ریس کہاں تک مارک کرتی ہے؟ مرجینہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں سب کو ٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عمران اپنے جن ساتھیوں کے ساتھ یہاں آیا ہے، مجھے اگر ان سب کی تصویریں مل جائیں تو پھر میں ان کی تصویریں ATM مشین میں فیڈ کر دوں گا۔ اسپیشل کیمرے سے لی گئی تصویروں میں ان کے جسم کی کھال اور خاص طور پر بالوں کے ٹیشوز بھی آ جائیں گے۔ پھر جب یہ میک اپ میں ہوں گے تو مشین ریز پھیلا کر انہیں سرچ کرے گی۔ ان کا ایک بھی بال یا کھال کا ایک بھی ٹیشو میچ کر گیا تو سمجھو وہ ایک لمحے میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اور مشین سے نکلنے والی ریس کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ کم از کم وہ منگراٹ میں اس مشین سے خود کو نہ چھپا سکیں گے، اور ہم ان کا شکار یہاں نہیں بلکہ منگراٹ میں ہی کریں گے، جاگوڈا نے کہا۔ پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کام تو مکھیوں اور مچھر پکڑنے سے بھی زیادہ آسان ہوگا، مرجینہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جاگوڈا بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے باوجود دیکھنا کیا ہوتا ہے، جاگوڈا نے کہا تو مرجینہ نے اس طرح منہ بنا لیا جیسے اب وہ سمجھی ہو کہ جاگوڈا اس کے ساتھ اب تک مذاق کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر چیف سے ملاقات کرو، میں بھی اپنے طور پر اسے تمہارے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ تمہارے ساتھ کام کرنے سے وہ مجھے نہیں روکے گا، بلکہ اسے خوشی ہوگی کہ میں نے اپنے مشن میں مدد کے لیے تم جیسے باصلاحیت انسان کو چنا ہے، مرجینہ نے کہا تو جاگوڈا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مرجینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم چیف کو کال کر لینا، میں آج ہی اس سے جا کر مل لیتا ہوں، اور میں اسے اپنے طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا کہوں گا تو وہ مجھے انکار نہیں کرے گا اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا، جاگوڈا نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ریڈ کارٹر کو اپنے ساتھ رکھوں گی، وہ بھی کام کا آدمی ہے، تمہاری طرح اس کا بھی مخبری کا بڑا وسیع نیٹ ورک ہے، ہو سکتا ہے اس معاملے میں وہ بھی ہمارے کام آ جائے، مرجینہ نے کہا۔ ہاں اسے ساتھ رکھ لو، وہ واقعی بڑا باخبر آدمی ہے، جاگوڈا نے کہا تو مرجینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ وہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد دیر تک سوچتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ جولیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میٹنگ میں مصروف ہوگی کہ اپنا مشن پورا کرنے کے لیے انہیں کیا لائحہ عمل اپنانا چاہیے اور وہ اپنے مشن کا آغاز کہاں سے کریں گے۔ عمران جانتا تھا کہ اسے یہ مشن تیز رفتاری سے پورا کرنا ہے اور ہر حال میں اسے فیکٹری کو ٹریس کر کے اسے تباہ کرنا ہے تاکہ زاٹان کسی بھی حالت میں کافرستان کو رے میزائل سپلائی نہ کر سکے اور کافرستان کا پاک ایشیا کو خاک میں ملانے کا منصوبہ ہی خاک میں مل کر رہ جائے۔ اچانک اسے ریڈ کارٹر کا خیال آیا جسے اس نے ایئرپورٹ پر فوسٹر کی منگیتر مرجینہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ پاک ایشیا سے روانگی سے پہلے اس نے ریڈ کارٹر سے بھی ایکریمین ایجنٹ مائیکل کی حیثیت سے رابطہ کیا تھا جو ریڈ کارٹر کا دوست تھا اور اسے بھاری معاوضے کے بدلے زاٹان میں رے میزائل فیکٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، اور خاص طور پر ہارڈ ماسٹرز کے ایجنٹوں کے ان اقدامات کے بارے میں کہ وہ ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے اور انہیں روکنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ ریڈ کارٹر نے اس کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ عمران کے کہنے پر بلیک زیرو نے اس کے اکاؤنٹ میں فوراً $10 لاکھ ٹرانسفر کرا دیے تھے۔ اس لیے عمران کو یقین تھا کہ زاٹان میں ریڈ کارٹر اس کی بھرپور معاونت کرے گا اور مزید دولت کے لیے وہ ہارڈ ماسٹرز کے مزید سیکرٹس سے اسے آگاہ کرتا رہے گا۔ ریڈ کارٹر کا خیال آتے ہی اس نے جیب سے جدید ساخت کا سیل فون نکالا۔ یہ سپر ویز فون تھا جس کی کال نہ تو ٹریس کی جا سکتی تھی اور نہ سنی جا سکتی تھی، یہاں تک کہ کال کرنے والے کے پاس سوائے مخصوص کوڈ کے کوئی نمبر نہ جاتا تھا۔ ایسا ہی فون ریڈ کارٹر کے پاس بھی موجود تھا اور اس نے عمران کو اور عمران نے اسے رابطے کے لیے کوڈز دے دیے تھے۔ عمران نے سپر ویز فون کا بٹن پریس کر کے اسے آن کیا اور پھر وہ تیزی سے ریڈ کارٹر کے مخصوص نمبر پریس کرنے لگا۔ 00 بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ریڈ کارٹر کی آواز سنائی دی۔ 50 بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اوہ مائیکل، تم؟ اچھا کیا جو تم نے مجھے کال کر لیا، میں تمہیں ہی کال کرنے کا سوچ رہا تھا کیونکہ مجھے تمہیں ایک انتہائی اہم اطلاع دینا تھی۔
دوسری طرف سے ریڈ کارٹر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کون سی اطلاع؟ جس فیکٹری کی آپ کو تلاش ہے اسے میں نے ٹریس کر لیا ہے، دوسری طرف سے ریڈ کارٹر نے کہا تو عمران حقیقتاً اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ ویری گڈ، کہاں ہے فیکٹری؟ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ جبکہ میری اطلاع کے مطابق اس فیکٹری کے بارے میں تو ہارڈ ماسٹرز کا چیف بھی نہیں جانتا ہے۔ میں نے انتظامات ہی ایسے کیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے میں نے تو ہر ایجنسی کے خلاف مواد فروخت کرنا ہوتا ہے اور ہر طرح کی معلومات کا حصول میرا کام ہے۔ آپ کی طرف سے معاوضہ ملتے ہی میں نے کام شروع کر دیا تھا اور پھر میں نے وزارت دفاع میں موجود اپنے چند ساتھیوں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ ہر حال میں وزارت دفاع کے خفیہ ریکارڈرز کو چیک کریں۔ میرے آدمی فوراً اس کام پر لگ گئے۔ آخرکار انہیں وزارت دفاع کے آفس کی ایک خفیہ دراز سے ایک فائل مل گئی جو رے میزائل فیکٹری کے حوالے سے تھی۔ اس فائل میں اس بات کا تو ذکر نہیں تھا کہ فیکٹری کی اصل لوکیشن کہاں ہے، لیکن فائل میں یہ ضرور درج ہے کہ فیکٹری منگراٹ کے علاقے میں بنائی گئی ہے، اور منگراٹ زاٹان کا ملحقہ علاقہ ہے۔ یہ پورا علاقہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں بڑے میدان اور کئی چھوٹی بڑی وادیاں ہیں۔ فائل میں رے فیکٹری کے حوالے سے کافی معلومات ہیں۔ اس فائل میں فیکٹری کے خفیہ راستوں سمیت فیکٹری کے تمام حفاظتی نظام کے بارے میں بھی تفصیلات موجود ہیں۔ میرے آدمیوں نے اس فائل کی فلم بنا لی ہے، آپ کہیں تو وہ فلم میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں۔ ویری گڈ، تم نے واقعی زبردست کام کیا ہے ریڈ کارٹر۔ تمہاری ان معلومات نے تو میری بہت بڑی پرابلم حل کر دی ہے۔ تم اس فلم کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ زاٹان میں میرا ایک آدمی موجود ہے، اس کا نام آئزک ہے، میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ وہ آدمی تمہیں ٹمبکٹو کا حوالہ دے گا اور کوڈ کے طور پر ماسٹر آف پیس کہے گا۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ لینا کہ اسے تمہارے پاس کس نے بھیجا ہے، تو وہ تمہیں میرا مائیکل نام بتائے گا۔ تم وہ فلم اس کے حوالے کر دینا۔ تم نے چونکہ ایک بڑا کام کیا ہے اس لیے میں تمہیں اس کا الگ سے انعام دوں گا۔ اس فلم کے بدلے میں تمہیں تمہارے اسپیشل اکاؤنٹ میں فوری طور پر $1,00,000 مل جائیں گے۔ اسی طرح دولت کمانا چاہتے ہو تو مجھ سے غداری نہ کرنا اور مجھے ہر چھوٹی بڑی خبر دیتے رہنا، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم فکر نہ کرو مائیکل، دولت کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم اپنے آدمی کو لارج کلب میں بھیج دو۔ لارج کلب؟ اس سے کہنا کہ وہ کلب کے مینیجر سے مل لے، کاؤنٹر پر وہ اپنا نام بتائے اور حوالے کے لیے تمہارا نام بتائے تو اسے فوراً مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، اور پھر کوڈز کے تبادلے کے بعد میں فلم اس کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن اسے میرے پاس بھیجنے سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں $1,00,000 پہنچ جائیں تو میرا اعتماد تم پر اور زیادہ بڑھ جائے گا، ریڈ کارٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، اس آدمی کے پہنچنے سے پہلے معاوضہ تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس آپ کے لیے ایک اطلاع ہے۔ یہ اطلاع پاکیشیا سیکرٹ سروس اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے ان کی زاٹان آمد کا پتہ چلے تو میں نہ صرف ان کی نگرانی کروں بلکہ ان کے خلاف اگر ہارڈ ماسٹرز کوئی ایکشن لیں تو ان کے بارے میں بھی آپ کو معلومات مہیا کروں، ریڈ کارٹر نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ عمران اپنے 4 ساتھیوں سمیت زاٹان پہنچا ہوا ہے۔ اس کے ساتھیوں میں 3 مرد اور ایک سوئز نژاد عورت شامل ہے۔ یہ سب اصل حلیوں میں آئے ہیں اور بظاہر انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہاں محض گھومنے پھرنے اور سیر و تفریح کے لیے آئے ہوں، لیکن ہارڈ ماسٹرز کے چیف کا کہنا ہے کہ یہ لوگ یقیناً زاٹان میں اس رے فیکٹری کی تلاش اور اسے تباہ کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ چونکہ ابھی تک انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہارڈ ماسٹرز کی طرف انہیں چھیڑنے یا ان کے خلاف ایکشن لینے کی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن فوسٹر، جس سے پاکیشیا میں عمران کی وجہ سے خود کو ہلاک کرنا پڑا، اس کی منگیتر مرجینا عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہر صورت میں ہلاک کرنا چاہتی ہے۔ اس نے چیف سے کہہ کر وقتی طور پر ہارڈ ماسٹر سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور وہ سب کو یہی کہتی پھر رہی ہے کہ اس نے ہارڈ ماسٹر سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چیف سے خصوصی اجازت لے کر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ چیف نے اسے وقتی طور پر روکا ہوا ہے تاکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے زاٹان پہنچنے کا مقصد پتہ چل سکے، لیکن ساتھ ہی چیف نے مرجینا کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف بھرپور ایکشن لے سکتی ہے، لیکن ذاتی طور پر اس میں ہارڈ ماسٹرز کا نام نہیں آنا چاہیے۔ مرجینا نے اپنے اس پروگرام میں اتفاق سے مجھے شامل کر لیا ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی جب زاٹان آئے تو وہ مجھے ہی اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے گئی تاکہ میں اسے ان کی پہچان کرا سکوں۔ اس کے بعد مرجینا مجھ سے الگ ہو گئی، لیکن بعد میں وہ پھر مجھ سے ملی اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مربوط پلاننگ کر لی ہے اور اپنے ساتھ ایک گروپ ملا لیا ہے۔ اس گروپ کا تعلق جاگوڈا سے ہے، جو کافی عرصہ پہلے منگراٹ کی کارٹرا ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا اور ٹاپ ایجنٹ تھا، لیکن پھر اس نے اس ایجنسی سے کنارہ کشی اختیار کر لی
اور دولت حاصل کرنے کے لیے ایک کرمنل گروپ بنا لیا۔ وہ ہر قسم کے دھندوں میں ملوث رہتا ہے اور مجرم ہونے کے باوجود وہ مرجینا اور فوسٹر کے بہترین دوستوں میں سے ایک ہے۔ مرجینا نے بتایا ہے کہ جاگوڈا چونکہ ٹاپ ایجنٹ رہ چکا ہے اور اس کے اندر اب بھی ٹاپ ایجنٹوں والی ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس نے مرجینا کے ساتھ مل کر پلاننگ کی ہے کہ فی الحال عمران اور اس کے ساتھیوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن اگر وہ زاٹان سے غائب ہو گئے اور انہوں نے واقعی رے فیکٹری کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی تو پھر وہ انہیں ٹریس کر لیں گے، چاہے وہ کوئی بھی میک اپ کر لیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی خصوصی مشین ہے جس کے ذریعے وہ انہیں آسانی سے ٹریس کر لیں گے، اور پھر وہ ان پر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں ہلاک کر دیں گے۔ یہ زاٹان میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر عمران اور اس کے ساتھیوں نے رے میزائل فیکٹری کی تلاش میں منگراٹ جانے کی کوشش کی تو پھر یہ منگراٹ میں ان کے خلاف بھرپور انداز میں کام کرے گا۔ ریڈ کارٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا اس گروپ کو معلوم ہے کہ فیکٹری کہاں ہے؟ میرے خیال میں نہیں، البتہ کل جاگوڈا کی ملاقات براہ راست ہارڈ ماسٹرز کے چیف سے ہوئی ہے۔ اس نے مرجینا کے حوالے سے چیف سے خصوصی طور پر ملاقات کی تھی۔ چیف بھی اس بات سے خوش ہے کہ جاگوڈا عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے اب ہارڈ ماسٹرز کو ان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاگوڈا ٹاپ ایجنٹ تھا اور چیف بھی اس کی صلاحیتوں سے بے حد مرعوب ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہارڈ ماسٹرز نے اسے اس فیکٹری کے بارے میں بتا دیا ہو، اور جاگوڈا نے ہارڈ ماسٹر کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو منگراٹ میں تلاش کرنے کے لیے ایک جدید مشین کا استعمال کرے گا جسے ایم ٹی مشین کہا جاتا ہے۔ ریڈ کارٹر نے کہا، ایم ٹی مشین کیا مطلب؟ اس کا سائنسی نام تو کچھ اور ہوگا، لیکن عام طور پر اسے اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس مشین سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو وسیع رینج میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ ریز انسانی کھال کے اصل ٹیشوز کو ٹریس کر لیتی ہیں۔ مثلاً میک اپ کے ٹیشوز اور انسانی کھال کے ٹیشوز میں بے حد فرق ہوتا ہے، اور ظاہر ہے انسان اپنے جسم پر مکمل میک اپ تو نہیں کر سکتا، وہ عموماً میک اپ سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پیروں کا رنگ ہی بدلتا ہے، جبکہ باقی جسم پر اس کی اپنی اصل کھال ہوتی ہے۔ یہ مشین ہر قسم کے میک اپ اور انسانی کھال کے ٹیشوز کو ٹریس کر کے اس کی پہچان کرا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مشین کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اگر اس مشین میں کسی انسان کی خصوصی ساخت کے کیمرے سے تصویریں کھینچ کر ڈال دی جائیں تو پھر مشین دوسرے میک اپ کرے یا اس کے افراد کی بجائے ان افراد کو ہی ٹریس کرے گی جس کی اس میں تصویر فیڈ کی گئی ہو۔ اس آدمی کو نہ صرف ٹریس کر لیا جائے گا بلکہ جہاں وہ موجود ہوگا وہاں کا ایڈریس بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ انتہائی مہنگی ریز ہیں، اس لیے انہیں خاص مواقع پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈ کارٹر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، تم جس طرح مشین کی تفصیل بتا رہے ہو اس سے تو لگتا ہے کہ مشین تم نے خود ہی بنائی ہو یا اس کے ماہر تم ہی ہو۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ریڈ کارٹر ہنس پڑا، مجھے یہ سب کچھ مرجینا نے بتایا ہے۔ ریڈ کارٹر نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کیا منگراٹ میں تمہارے پاس میرے لیے کوئی اور ٹپ بھی موجود ہے؟ تو کیا تم منگراٹ جانا چاہتے ہو؟ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کہاں جانا چاہتا ہوں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں مطلب صرف اپنے معاوضے سے ہونا چاہیے اور بس۔ اوہ ٹھیک ہے، اور میرے پاس ایک ٹپ تو ہے، لیکن تم اس ایم ٹی مشین کا کیا کرو گے؟ تم فکر مت کرو، اب جب کہ تم نے بتا دیا ہے تو اس کا توڑ کر لیا جائے گا۔ ہاں اگر تم نہ بتاتے تو یقیناً یہ مشین ہمارے لیے مسئلہ بن جاتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، منگراٹ میں ایک کلب ہے، گرین کائٹ کلب، اور اس کے مالک اور جنرل مینیجر کا نام جیسٹن ہے۔ میں اسے فون کر دوں گا، وہ تم سے ہر طرح کا تعاون کرے گا، لیکن معاوضہ وہ اپنی مرضی کا لے گا۔ تم اس پر بالکل اسی طرح اعتماد کر سکتے ہو جس طرح مجھ پر کرتے ہو۔ جیسٹن ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا موجودہ نام بتا دو تاکہ میں اسے فون کر کے وہ نام بتا دوں۔ ہیرس، عمران نے کہا۔ اوکے، تم اسے ہیرس اور حوالے کے طور پر میرا نام بتا دینا، وہ فوری سمجھ جائے گا۔ ریڈ کارٹر نے کہا، ٹھیک ہے، بے حد شکریہ، تمہارے اکاؤنٹ کی تفصیل میرے پاس موجود ہے اس لیے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں، گڈ بائے، عمران نے کہا اور کال ڈراپ کر دی، اور پھر اس نے اسی فون سے پاکیشیا میں موجود بلیک زیرو سے رابطہ کیا اور اسے ریڈ کارٹر کے اکاؤنٹ میں مزید $1,00,000 بھیجنے کا کہا، اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ ایم ٹی مشین کی موجودگی میں اور خاص طور پر جہاں ہمارے مقابلے پر مرجینا کے ساتھ جاگوڈا جیسا خطرناک ایجنٹ اور کرمنل آ رہا ہے، ایسی صورت میں مجھے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہوگا، میں انہیں اکیلے کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ جاگوڈا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ انتہائی جدید ترین آلات استعمال کرتا ہے، اگر وہ اپنے طور پر کام کرتے رہے تو جاگوڈا یقیناً ان کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن جائے گا اور ان کا مشن تاخیر کا شکار ہوتا رہے گا۔
اس لیے مجھے اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکلا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا جولیا کے کمرے کی طرف بڑھا چلا گیا، جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشن کے لائحہ عمل طے کرنے میں مصروف تھی۔ عمران انہیں نہ صرف اکیلے مشن پر کام کرنے سے روکنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اب فوری طور پر اپنے ساتھیوں کو اس ہوٹل سے لے کر نکلنا چاہتا تھا۔ جاگوڈا کے بارے میں سنتے ہی اس کے ذہن میں تشویش کی لہر دوڑنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہارڈ ماسٹرز ان کے خلاف فوراً کوئی کارروائی کرے یا نہ کرے، لیکن فوسٹر کی منگیتر اور خاص طور پر جاگوڈا اگر ان کے خلاف حرکت میں آ گئے تو واقعی ان کے لیے پریشانی پیدا کر سکتے تھے۔ اس لیے اب اس کا اور اس کے ساتھیوں کا یہاں میک اپ کے بغیر رہنا نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ جولیا اور باقی ساتھیوں کو اس نے جب ساری تفصیل بتائی تو وہ چاروں خاموش ہو گئے، اور پھر تھوڑی سی پس و پیش کے بعد آخرکار انہوں نے عمران کی بات مان لی کہ اس مشن میں وہ اس کی لیڈرشپ کو قبول کریں گے، لیکن آئندہ وہ مشن اپنے طور پر پورا کریں گے، اور اسے بھی ان کے ساتھ ایک عام ساتھی کی حیثیت سے کام کرنا پڑے گا، چاہے مشن کا لیڈر جولیا ہو، تنویر یا کوئی دوسرا ممبر۔ عمران کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس لیے اس نے ان کی بات مان لی، اور پھر عمران کے کہنے پر انہوں نے سامان سمیٹا اور ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آئے، اور پھر وہ الگ الگ ہوٹل کے وقتی راستوں سے نکلے اور عمران کی بتائی ہوئی مخصوص جگہ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں انہیں ایک ساتھ جمع ہونا تھا۔ عمران نے کہا تھا کہ وہ نئی جگہ پر خصوصی میک اپ کریں گے اور پھر فوری طور پر منگراٹ روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ ریڈ کارٹر کی اطلاع کے مطابق رے میزائل فیکٹری منگراٹ کے علاقے میں موجود تھی۔ اس کے لیے عمران نے ریڈ کارٹر سے خود مل کر اس سے وہ فلم حاصل کرنے کا پروگرام بنایا تھا جس میں رے میزائل کی تفصیل موجود تھی۔ جاگوڈا نے منگراٹ کے ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی میں اپنا ایک خصوصی ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ مرجینا کے کہنے پر اس نے ہارڈ ماسٹر کے چیف سے طویل ملاقات کی تھی۔ ہارڈ ماسٹر نے اس کی بے حد تعریف کی تھی۔ اس نے جاگوڈا کو آفر کی تھی کہ اگر وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ہلاک کر دینے میں کامیاب ہو گیا تو اسے وہ اپنی ایجنسی میں نہ صرف شامل کر لے گا، بلکہ جو مراعات اس نے اپنے ہارڈ برج اور ماسٹر مائنڈ ایجنٹ فوسٹر کو دے رکھی تھیں وہ ساری مراعات اسے مل جائیں گی، اور وہ ہارڈ ماسٹرز کا ٹاپ ایجنٹ بنا دیا جائے گا، اور اسے اس قدر انعامات دیے جائیں گے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جاگوڈا نے رے فیکٹری کے بارے میں جب چیف سے پوچھا تو چیف نے اسے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ فیکٹری منگراٹ کے علاقے میں ہے، لیکن فیکٹری کا محل وقوع کیا ہے اس کے بارے میں اس نے جاگوڈا کو کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس سے جاگوڈا کو یہ ضرور یقین ہو گیا تھا کہ چیف اس فیکٹری کے بارے میں جانتا ہے۔ جاگوڈا نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ منگراٹ پہنچ کر وہ آسانی سے فیکٹری کا سراغ لگا لے گا، اور اس نے یہ کام مرجینا کے ذمہ لگا دیا تھا، جبکہ اس نے اپنے مخصوص افراد کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی پر لگایا ہوا تھا۔ لیکن پھر اسے اطلاع ملی کہ عمران اور اس کے ساتھی ہوٹل سے خفیہ طور پر نکل گئے ہیں، تو جاگوڈا فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے اپنے گروپ کو فوری طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں لگا دیا۔ اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اگر اس طرح غائب ہوئے ہیں تو وہ اب اسے یقیناً منگراٹ میں ہی ملیں گے، اس لیے وہ فوری طور پر منگراٹ پہنچ گیا اور اس نے تیزی سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ رہائش گاہ کو ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر کے اس نے وہاں مشینیں ایڈجسٹ کرائیں، اور پھر اس نے ان مشینوں پر آپریٹر بٹھا کر اس کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے غائب ہونے سے پہلے اس کا ایک آدمی جس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ویٹر کے روپ میں کافی سرو کی تھی، ان کی خفیہ کیمروں سے جو اس کی قمیض پر بٹن کی صورت لگا ہوا تھا اصل تصویریں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس نے وہ تصویریں مشین میں فیڈ کر دی تھیں۔ ابھی تک نہ کسی مشکوک آدمی یا گروپ کے بارے میں کوئی رپورٹ ملی تھی کہ وہ منگراٹ میں داخل ہوئے ہیں، اور نہ ہی دونوں مشینوں کے آپریٹرز کی طرف سے کوئی اطلاع آئی تھی۔ ویسے منگراٹ میں داخلے کے 3 معروف راستے تھے۔ ایک زمینی راستہ تھا جو جورڈان کی معروف شہر سے منگراٹ پہنچتا تھا۔ یہ ہائی وے تھی جو اونچے اور بنجر پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی گزرتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بحری راستہ تھا۔ منگراٹ چونکہ بحیرہ الرسکا کے کنارے واقع تھا، اس لیے بحیرہ الرسکا سے لانچیں، فیریاں اور چھوٹے جہاز جورڈان اور ایکریمیا کی بندرگاہ سے منگراٹ کی مشہور بندرگاہ ہاراسکا پہنچتے تھے۔ تیسرا ہوائی راستہ منگراٹ کا ایئرپورٹ خاصا بڑا تھا، اور جورڈان اور ایکریمیا سے وہاں پروازیں آتی جاتی رہتی تھیں۔ منگراٹ میں چونکہ معدنیات نکالنے اور صاف کرنے کے بہت سے کارخانے تھے، اس لیے یہاں آنے والے زیادہ تر تعداد کارخانے داروں کی تھی۔ گو سیاح بھی یہاں آتے تھے کیونکہ یہاں ایک معروف جھیل کاریج تھی جو بے حد خوبصورت تھی، اور سیاح اس جھیل کو دیکھنے یہاں آتے رہتے تھے۔ جھیل کے کنارے خوبصورت ہٹس بنے ہوئے تھے جہاں زندگی کی ہر سہولت میسر تھی، اور زیادہ تر سیاح انہی ہٹس میں ہی رہتے تھے۔ انہیں گرین ہٹس کہا جاتا تھا،
اور جاگوڈا نے ان تینوں راستوں پر ہی پکٹنگ کا انتظام کر رکھا تھا۔ یہاں اس کے گروپ کے افراد میک اپ چیک کرنے والے مخصوص کیمروں کے ساتھ چیکنگ کرتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کسی طرف سے اطلاع نہ ملنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ابھی یہاں پہنچے ہی نہیں۔ ایمٹی مشین میں جو ریز استعمال ہوتی تھیں وہ اس قدر مہنگی اور نایاب تھیں کہ 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹے کے لیے ہی اس مشین کو چلایا جاتا تھا، باقی وقت وہ بند رہتی تھی۔ جاگوڈا بیٹھا اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مرجینا اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور وہ بے حد مسرور نہ دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا مارکا مار کر آئی ہو۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے کوئی بڑی اور اہم کامیابی حاصل کر لی ہو۔ ہاں، مکمل کامیابی۔ میں نے رے فیکٹری ٹیسٹ کر لی ہے، مرجینا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی بات سن کر جاگوڈا اچھل پڑا۔ ویل ڈن، تفصیل بتاؤ، یہ اہم کامیابی ہے۔ میں نے معلوم کیا ہے فیکٹری میں شراب کی سپلائی ہر ماہ جاتی ہے۔ ایک کلب سے لوڈر میں شراب کی پیٹیاں فیکٹری میں لے جائی جاتی ہیں۔ میں نے اس لوڈر کے ڈرائیور کا کھوج لگایا جو یہ سپلائی لے جاتا ہے، اور پھر $10,000 دے کر میں نے اس سے تفصیل معلوم کر لی ہے۔ یہ فیکٹری جھیل ٹاکون کے مغربی کنارے سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے نیچے بنائی گئی ہے، اور ڈرائیور کے بقول وہ شراب کی پیٹیاں اس پہاڑ کی غار کے اندر رکھ کر واپس آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی غار اس فیکٹری کا ڈھانہ ہے۔ ڈرائیور سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اسے ساتھ لے کر وہاں گئی اور میں نے وہاں کا راؤنڈ لگایا ہے۔ میں اس غار کو بھی دیکھ آئی ہوں۔ ویسے میں نے اپنے طور پر سوچا ہے کہ اس ماہ جب سپلائی جائے گی تو میں وہاں پہنچ جاؤں گی تاکہ پوری طرح کنفرمیشن ہو سکے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس لوڈر کے ڈرائیور نے تم سے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، میں اس غار کے اندر جا کر دیکھ چکی ہوں۔ غار میں پیٹیاں رکھنے کے نشانات موجود ہیں، تو پھر کنفرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم نے تو اس فیکٹری کے اندر بھی نہیں جانا، صرف اس کی حفاظت کرنی ہے، جاگوڈا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، سامنے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جاگوڈا نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جاگوڈا بول رہا ہوں، ہارڈ ماسٹر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ہارڈ ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ یس سر، حکم فرمائیں، جاگوڈا نے قدرے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے منگراٹ کے بارے میں؟ ہارڈ ماسٹر نے کہا تو جاگوڈا نے اسے تفصیل سے اپنے تمام اقدامات کے بارے میں بتا دیا۔ مرجینا کہاں ہے؟ اسی کمرے میں ہے، میری اس سے بات کراؤ، ہارڈ ماسٹر نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس سر، جاگوڈا نے کہا اور اس نے ریسیور کان سے ہٹا کر مرجینا کی طرف بڑھا دیا۔ یس چیف، مرجینا بول رہی ہوں، مرجینا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ سب کیا ہے مرجینا؟ یہ تم ٹاپ راک نامی پہاڑی علاقے میں کیوں گھومتی رہی تھی جبکہ وہ علاقہ مکمل طور پر بنجر اور ویران ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔